السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ آج ہم بات کریں گے الطاف حسین پر۔ جی، سرٹن کوریڈورز میں گفتگو ہو رہی ہے جو مجھ تک پہنچی ہے، اور کراچی کے کچھ حالات اور واقعات بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید الطاف حسین صاحب کی پاکستان میں واپسی ناممکن نہ رہے۔ ایک خبر کے مطابق MQM لندن کی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز نے ایک دم زور پکڑا ہے، بہت تیزی آئی ہے، پرانے ممبران سے روابط استوار کیے جا رہے ہیں، انہیں دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، نئے لوگوں کو ممبرشپ دی جا رہی ہے، اور جو آرگنائزیشنل ایشوز ہیں اس پہ بہت زیادہ توجہ ہے۔ MQM لندن اور الطاف حسین کے درمیان برف پگھلتی نظر آتی ہے۔ MQM نے شہداء کا دن جو دسمبر 9، 2024 کو منایا، کچھ لوگوں کی پکڑ ہوئی، لیکن تعجب انگیز طور پہ کسی کے خلاف کیسز رجسٹر نہیں ہوئے۔ اسی طرح MQM لندن نے 2024 میں حیدرآباد پاکستان سے ریلیز نکالی، اور 9 سال بعد الطاف حسین کی تصاویر بڑے بڑے بینرز پہ چسپاں کی گئی۔ 9 سال تک جب یہ شہداء کا دن منایا جاتا تھا تو الطاف حسین کی تصویریں پاکستان کے بینرز سے غائب ہو چکی تھیں، لیکن پچھلے سال ایسا نہیں تھا۔ ان کی جو بینرز جو بڑی پرومیننٹ جگہوں پہ لگے وہ الطاف حسین کی رہائش 90 کے پاس عائشہ منزل پہ، اور ایک اور بہت نمایاں بینر جو لگا وہ برنز روڈ پہ، اور اس کے علاوہ دیواروں پہ گریفٹی سے بے حساب جگہ ان کا نام ہم نے دیکھا۔ MQM کے بارے میں نے سنا ہے لندن ایک نیا سیٹ اپ بنا رہی ہے۔ اس نئے سیٹ اپ میں 2 ناموں کا ذکر آ رہا ہے لندن سے، جن میں سے ایک اوبر ڈرائیور ہیں، اور ان کی 24,000 کلائنٹس کی لسٹ ہے۔ اور اگر یہ نیا سیٹ اپ اس شکل میں آتا ہے جس میں لوگوں کی خواہش ہے، لوگوں سے مراد میرا MQM لندن یا الطاف حسین صاحب کی، تو اس اوبر ڈرائیور کی پوزیشن ایک بڑی نمایاں پوزیشن ہوگی۔ ان کا 2017 میں انہوں نے اپنا راستہ MQM سے الگ کر لیا تھا، ان کے کچھ ڈفرینسز ہو گئے تھے، مگر میرے سننے میں آیا ہے کہ یہ روابط دوبارہ قائم ہوئے ہیں۔ MQM لندن کی پاکستان میں واپسی سب سے زیادہ پریشان کن ہے پاکستان MQM کے لیے، اور دیکھیے پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مصطفیٰ عزیز آبادی جو MQM لندن کے کوآرڈینیشن کمیٹی کے کنوینر ہیں، ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی اپنے آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں اپنے کاز کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کو جلد تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ MQM لندن کی جو یہ اس وقت ایفرٹ ہے، ایک سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے، دیکھیں دھواں تو تب اٹھتا ہے جب آگ لگی ہو گئی، آگ لگی کدھر ہے اور لگائی کس نے؟ تو آگ تو ویسے اسٹیبلشمنٹ لگاتی ہے ہمارے یہاں، اکثر پرانے مہرے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو ری سٹارٹ کیا جاتا ہے، جمپ دیا جاتا ہے، جیسے آپ بیٹری سے بیٹری کو جمپ کرتے ہیں نا، اس کو زندہ کرتے ہیں بیٹری کو، ڈیڈ بیٹری کو، اسی طرح۔ اور اس کا تو صرف ایک مقصد ہو رہا ہے کہ اگر یہ حقیقت کی شکل اختیار کرتی ہے، اور وہ مقصد ہے کہ کراچی میں PTI کی سپیس کو کم کرنا، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم نے ہماری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو پاکستان کی تاریخ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں منظر عام سے، جیسے نواز شریف صاحب
7 سال کے لیے ان کو بھیج دیا گیا سعودی عرب، اور اسی طرح سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کے بارے میں کون سوچ سکتا تھا کہ وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بنیں گے، 11 سال جیل کاٹی، اور کبھی بھی ان کے اوپر ایک پورا پراپر الزام ان پہ بھی نہیں ثابت ہوا، طے ہوا، اور پھر وہ ایز اے پریزیڈنٹ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعے آئے ہیں اس مسند پہ۔ تو پاکستان میں تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کیا ان کا سیٹ اپ یہاں بنے گا، وہ کچھ عرصے کو آئیں گے اور چلے جائیں گے، کیا وہ آئیں گے بھی اور اس میں کتنا وقت لگے گا؟ ظاہر ہے چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوا کرتی، اور یہ جو چل رہا ہے معاملہ، یہ جو چل رہا ہے سلسلہ، یہ آج سے نہیں، یہ کچھ مہینوں سے اس معاملے میں بہت تیزی آئی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو کنیکشن ہوا ہے، کہیں نہ کہیں تو سگنل دیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں تو ایک انڈیکیٹر آیا ہے کہ اس کام کو شروع کیا جائے تاکہ کراچی کی ذات تک، کراچی میں دوبارہ ایم کیو ایم ایک طاقت کے ساتھ رونما ہو۔ خواتین و حضرات، حالات بڑے دلچسپ موڑ اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ اتنا زیادہ فوکسڈ ہیں عجیب عجیب باتوں پر کہ اچھا وہ اریسٹ کر لیا بشرا بی بی کو، تو رات کو انہوں نے کھانا کیا کھایا جیل میں، یا اس طرح کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی۔ ارد گرد بڑا کچھ ہو رہا ہے جس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جن کو کڑیوں سے کڑیاں جن کی ملانے کی ضرورت ہے۔ آج تک کے لیے خواتین و حضرات اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس معاملے میں بھی اگر اور اطلاعات آئیں تو میں ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ آپ کو پروگرام پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا بالکل نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔